تقوی میں ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہمارا بزنس بتاتا ہے. کسی کے تقوی کو ناپنا ہونا، معاف کیجئے، صرف مسجد کی نماز کو نہیں دیکھنا. آدمی کے تقوی کی اصل پہچان ہوتی ہے اسے جا کے مارکیٹ میں دیکھنا، مارکیٹ میں اس کے بارے میں پوچھنا. مارکیٹ بتائے گا کہ میں تقوی میں کہاں کھڑا ہوں. امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک خاتون آئی، ایک بڑھیا آئی، آ کے اس نے ایک سوال کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ بزنس ہمارے تقوی کا آئینہ دار ہوتا ہے. خاتون نے آ کے امام اہل سنت والجماعت سے سوال کیا، کہا اے امام اہل سنت، ایک سوال مجھے آپ سے کرنا ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا میں کپڑا بنتی ہوں اور رات کی تاریکی میں بنتی ہوں. چراغ جلا کر چراغ کی روشنی میں کپڑا بن رہی ہوتی ہوں. چراغ میں تیل ختم ہو جاتا ہے تو پھر باقی کپڑا چاند کی روشنی میں بنتی ہوں میں. سوال یہ ہے، جب میں یہ کپڑا جس کے بعض حصے کو میں نے چراغ کی روشنی میں بنا ہے اور بعض حصے کو چاند کی روشنی میں بنا ہے، کل جب میں اس کپڑے کو بیچوں گی تو کیا خریدنے والے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کتنا کپڑا میں نے چاند کی روشنی میں بنا ہے اور کتنا کپڑا میں نے چراغ کی روشنی میں بنا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دینے کے بجائے کہا کہ مائی پہلے یہ تو بتاؤ کون ہو تم، کس گھرانے سے تمہارا تعلق ہے؟ خاتون بڑھیا نے کہا میں بشر الحافی کی بہن ہوں. بشر الحافی خیر القرون کی ایک عظیم شخصیت، نیک، صالح، متقی، خدا ترس، اللہ کے ولی. کہا میں بشر الحافی کی بہن ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اے بشر الحافی کے گھر والوں، یہ تمہیں لوگوں کے تقوی کا معیار ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں بھی اللہ سے اتنا ڈر رہے ہو، اتنی امانت داری کا ثبوت دینا چاہتے ہو، اتنی ایمانداری کا ثبوت دینا چاہتے ہو کہ خریدار کو یہ بھی بتانا چاہتے ہو کہ کون سا کپڑا کتنا چراغ کی روشنی میں ہو، کتنا چاند کی روشنی میں. بزنس انسان کے تقوی کا آئینہ دار ہوتا، اور جہاں بزنس سے انسان کا تقوی معلوم ہوتا ہے، بزنس انسان کے اخلاق کو بھی متعین کرتا ہے. انسان اخلاق میں کہاں کھڑا ہے؟ تجارت بتاتی ہے، ہمارا کاروبار بتاتا ہے، ہمارا لین دین بتاتا ہے ہم اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. پیارے نبی نے کہا اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو بڑی فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے، بڑے دل والا ہوتا ہے اور بڑی فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے. کوئی چیز بیچے تب بھی، کوئی چیز خریدے تب بھی، اپنے حق کا تقاضا کرے تب بھی. کہا اللہ کی رحمت ہو ایسا کیریکٹر رکھنے والے تاجر پر، بزنس مین پر. خریدتا ہے تو بھی فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے سامنے والے کے ساتھ، بیچتا ہے تب بھی فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے سامنے والے کے ساتھ. اور حق ہے، حق کا مطالبہ کرتا ہے تو بھی زور زبردستی سے نہیں، فراغ دلی کے ساتھ. کیا مطلب ہے فراغ دلی کا مطلب؟ کیا آپ اور ہم بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے، تو ٹھیک ہے کہ ہم خریدتے ہوئے ہمیشہ ہمارا معیار یہ رہتا ہے کہ ہمیشہ ہم کوالٹی کی چیز خریدیں، اچھی سے اچھی چیز خریدیں، بہتر سے بہتر چیز خریدیں. لیکن میرے بھائیوں، جب مارکیٹ جاؤ نا تو کبھی اپنی کوالٹی میں کمپرومائز کر کے ذرا کبھی اپنی ترکاری اس بوڑھے تاجر سے بھی خرید لو جس کی عمر 80 سال ہے، اس بڑھیا سے بھی خرید لو جس کی عمر 85 سال ہے. آرام کرنے کی عمر ہے، آرام کرنے کی عمر ہے. اولاد دیکھ نہیں رہی ہے ان بوڑھے والدین کو، انہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے خود محنت کرنا ہے. نتیجے میں آرام کرنے کی عمر میں وہ صبح سے شام تک 80-85 سال کی عمر میں آ کے مارکیٹ میں بیٹھ کے بزنس کر رہے ہیں. ان کے پاس اچھی کوالٹی کے ٹماٹر نہ ہوں گے، اچھی کوالٹی کے بیگن نہ ہوں گے،
تمہیں چاہیے اگر انسانیت تمہارے اندر زندہ ہے اپنی کوالٹی میں کمپرومائز کرتے ہوئے روکھی سوکھی جو ترکاری اس خریدار کے پاس اس تاجر کے پاس ہے اس سے خرید لو. یہ کمانے کے لیے محنت نہیں کر رہا ہے, یہ جینے کے لیے محنت کر رہا ہے, یہ جینے کے لیے محنت کر رہا ہے. اپنی کوالٹی میں کمپرومائز کر لو تم. یہی مطلب ہے اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو فراغ دلی کا ثبوت دیتا ہے, بیچے تب بھی خریدے تب بھی.